ایران نے آبنائے حرمت سے پاکستانی جہاز کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اور جس کے بعد 8 کروڑ لیٹر تیل لے کے وہ جہاز کراچی کی جانب رواں دواں ہے، بلکہ تقریباً پہنچنے ہی والا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سوائے امریکہ کے ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے آبنائے حرمت کھول دیں گے، امریکہ، اسرائیل اور کچھ وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے جہاز وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ خلیج کی جنگ کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ویسٹ کو پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اور کہ مل کر آبنائے حرمت کو کھلواتے ہیں۔ چائنا کو بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس ریجن سے سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، سب سے زیادہ آئل تمہارا جاتا ہے، تمہارے لیے جاتا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلواؤ۔ لیکن پوری دنیا کی نے اس سلسلے میں کوئی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب کا اس میں اسٹے کی بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر کے ذریعے، ریڈ سی کے ذریعے 1200 کلومیٹر طویل پائپ لائن وہ پہلے ہی بچھا چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی آئل سپلائی ڈسٹرب نہیں ہوتی، انہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ۔ اور پاکستان کو بھی انہوں نے جو پہلے وہاں سے جو 3 جہاز آئے تھے تیل کے، وہ اس طرف سے ہی آئے تھے، اسی روٹ سے آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آبنائے حرمز کتنی اہم ہے اور کتنی کرٹیکل ہے، اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے ایران کی گراؤنڈ پہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اب صرف باتیں اور بڑکیں رہ گئی ہیں۔ اچھا، اس بات میں حقیقت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں، سوائے اے آئی فوٹیجز کے اور اے آئی جنریٹڈ مٹیریل کے ایران کی جانب سے کچھ نہیں رہا۔ البتہ جو روایتی بڑک بازی ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی واقعی جن لوگوں سے باتیں منسوب کی جاتی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاسداران انقلاب نے ایک عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کہتا ہے اس نے ایران کی نیوی ختم کر دی ہے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنی نیوی بحیرہ وہ آبنائے حرمز کے نزدیک لا کر دکھائے۔ اب بہرحال یہ عجیب سی بات ہے، مطلب ہمیں تو نہیں پتہ کہ ایران کے پاس کوئی نیوی تھی یا کوئی ایئر فورس تھی یا کوئی فائر پاور تھی، تو لیکن اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے آبنائے حرمز؟ اب جیسے امریکہ نے اور چین اور ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو جہاز یہاں سے گزرنا چاہتا ہے گزرے، لیکن وہ پھر پیمنٹ جو ہے چینی یوان میں کرے، یہ بات بھی اڑائی گئی۔ پتہ نہیں ایران گورنمنٹ نے یہ بات کی یا نہیں کی، سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوتا ہے، تو اس کے تناظر میں ہم کسی بھی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، چونکہ 99% ایران ریلیٹڈ باتیں وہ جھوٹ پر ہی مبنی ہیں۔ اچھا، اب اس میں پھر بات یہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز اتنی اہم ہے کہ یہاں سے اگر دنیا کے مختلف ممالک کا تیل نہیں گزرتا تو کیا کوئی دنیا کی معیشت پہ برا اثر پڑے گا؟ قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے، قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا مختلف سپلائی روٹس اختیار کر چکی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا یہ قطر کے لیے تھوڑی سی اہم ہے، چونکہ قطر کی جو گیس سپلائی ہے وہ اسی روٹ سے آتی ہے، اور کوئی تھوڑی بہت 1-2 ملکوں کے لیے۔ چین کے لیے اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چین اسی روٹ سے ایران سے آئل لیتا ہے، تو چین اور ایران کے تو ویسے ہی تعلقات اچھے ہیں۔ امریکہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، وہ اپنا آئل بڑی مقدار میں نکالتا ہے، وینزویلا میں تیل ہے، عراق پہ اس کا قبضہ ہے، تو وہ اس کو دلچسپی نہیں ہے کہ یہاں سے اسے آئل ملے، اور اگر وہ اس کو دلچسپی ہوگی تو خاک جو ہے وہ تقریباً جو ایران کا 90% تیل کی پروڈکشن والا جو جزیرہ ہے، جو تیل کی تنصیبات والا ہے، اس کی فوجی انسٹالیشنز تو وہ ختم ہی کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا دل کرے گا وہ اس پہ قبضہ بھی کر لے گا، تو یہ کچھ اسٹریٹجیکلی کوئی بہت اہم جگہ نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ پاکستان جیو اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک امپورٹنس کا منترا پڑھتا رہتا تھا، اور نیٹو کی جو سپلائیز تھیں وہ وایا تورخم افغانستان میں انٹر ہوا کرتی تھیں سلانگ ہائی وے کے ذریعے، وہ ایک شارٹ کٹ تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستانی علاقوں میں امریکن ڈرونز جو تھے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تحریک انصاف، اس وقت تحریک انصاف نام کی کوئی چیز تھی نہیں، عمران خان نے اس پہ شور وور مچایا، قبائلیوں کو ساتھ ملایا اور دھرنا ورنا دے دیا وہاں اس علاقے میں۔ تو نیٹو نے 1-2 مرتبہ کہہ کے پیار سے وہ دھرنا گورنمنٹ آف پاکستان نے ہٹوایا، لیکن جماعت اسلامی اور تحریک انصاف یا عمران خان بار بار وہ دھرنا دیتے تھے، پھر یہ لوگ ہٹ گئے، قبائلی دھرنا دینے لگ پڑے۔ بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے، ہمیں کچھ پیسے ویسے دے دیں، لیکن پھر نیٹو نے کیا کیا، انہوں نے آذربائیجان والا روٹ جو رشین اسٹیٹس جو آزاد ہوئی تھی وہ اڈاپٹ کر لیا، وہاں سے تیل لے جانے لگ پڑے وہ۔ اپنی تیل نہیں، ان کا تو اسلحہ بھی جایا کرتا تھا، بڑے ٹرکس جاتے تھے، ان کی تو بہت زیادہ سپلائی جایا کرتی تھی، فوڈ کی سپلائی تھی، ہر چیز تھی۔ تو اور وہ جو ہمارا ایک دعویٰ تھا کہ یہ جو سلانگ ہائی وے والا روٹ ہے، تورخم والا، یہ بہت ہی کرٹیکل ہے،
وہ زیرو ہو گیا اس کے بعد سے۔ لہٰذا آپ نہ ہرمز کے حوالے سے بھی جتنی باتیں ہیں بنیادی طور پہ جنگ میں زندہ رہنے کی کوششیں ہیں۔ صورتحال گراؤنڈ پہ بہت خطرناک اور بہت خراب ہے۔ امریکہ کی پرانی ایک اسٹریٹجی ہے، ہم بار بار کہتے رہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو مرضی کہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اگر امریکہ ایران کو خاکم بدہن ملیہ میٹ کرے تو کل کو اکیلے اس پر الزام نہ آئے یا اکیلے اسرائیل پر الزام نہ آئے، بلکہ گلف کے ممالک بھی اور یورپ کے ممالک بھی اس کو اون کریں کہ ایران سب کے لیے خطرہ تھا۔ گراؤنڈ کی صورتحال کافی سنجیدہ ہے اور کافی سیریس ہے۔ ایران ایک پہاڑی ملک ہے، رقبہ بھی زیادہ ہے، گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ ٹیک اوور کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن افغانستان ہو، ایران ہو، مطلب کابل پہ قبضہ کیا تو افغانستان پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔